باب جبرائیل بھی اسے کہا جاتا ہے، باب نبی بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اسی گیٹ کا نام باب عثمان بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں مسجد نبوی کے اندر لگے ان دروازوں کے سلسلے میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی اس کے اندر کل 3 دروازے تھے، جو مین دروازے کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، یا باب رئیسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ 3 تھے، ایک مشرق کے جانب، دوسرا مغرب کے جانب، اور تیسرا جنوب کے جانب۔ جو دروازہ جنوب کے جانب تھا، جس طرف ابھی قبلہ موجود ہے، اس وقت یعنی تقریباً 16 یا 17 مہینے وہ برقرار رہا۔ اس کے بعد جب قبلہ چینج ہوا تو اس دروازے کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بدلے شمال کے جانب ایک نیا دروازہ نکال دیا گیا جس طرف پہلا قبلہ موجود تھا۔ تو یہ دروازے، ان دروازوں میں سے 2 دروازے آج بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تاریخی پہلو جڑے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہی جو ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے ان دروازوں کے سلسلے میں رکھنا چاہوں گا۔ آپ جو ہے ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ یہ مسجد نبوی کا 3 نمبر گیٹ ہے، اور اس گیٹ کے 3 نام ہیں۔ اسے باب رحمت بھی کہا جاتا ہے، اور باب عاتقہ اور باب السوق بھی اس گیٹ کے نام ہیں، اور ان ناموں کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ وجوہات رہی ہے۔ باب رحمت کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو اس گیٹ کو باب رحمت یعنی رحمت گیٹ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بارش جب رک گئی تھی، بخاری شریف میں اس تعلق سے موجود ہے حدیث کہ ایک شخص آتا ہے، دروازے سے وہ داخل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے وہ گزارش کرتا ہے، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یغیثنا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال برباد ہو چکے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ اگلے ہفتے وہی شخص اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے گزارش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ یمسکها عنا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال برباد ہو چکے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریے کہ بارش اب رک جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بارش رک جاتی ہے۔ تو اسے باب رحمت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ شخص دونوں مرتبہ جو داخل ہوتا ہے اسی گیٹ سے داخل ہوتا ہے، اور رحمت کے خاطر، انسانیت کے لیے رحمت کے خاطر ہی وہ داخل ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اس گیٹ کو باب رحمت یا رحمت گیٹ کہا جانے لگا، اور اسی گیٹ کو باب عاتقہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی تو وہ ان کا جو گھر تھا وہ اسی گیٹ کے سامنے موجود تھا، اور اس گیٹ کو باب سوق یعنی بازار والا راستہ، بازار والا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس گیٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہی نکلتے تھے تو اس گیٹ سے نکلنے والا راستہ بازار ہو جاتا تھا، اس وجہ سے اس کی نسبت بازار کی طرف بھی کی گئی۔ دوسرا وہ گیٹ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، تو کچھ وجوہات کی بنا پر ادھر ہم جا تو نہیں سکتے ہیں، البتہ میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہوں کہ وہ مسجد نبوی کا فی الوقت گیٹ نمبر 40 ہے، اور جس گیٹ کے پاس ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے یعنی باب الرحمہ، اس کے بالکل مخالف سمت میں یا اپوزٹ سمت میں وہ جو ہے گیٹ موجود ہے، اور اس گیٹ کے بھی 3 نام ہیں۔ باب جبرائیل بھی اسے کہا جاتا ہے، باب نبی بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اسی گیٹ کا نام باب عثمان بھی ہے، اور ان ناموں کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ وجوہات ہے۔ باب جبرائیل اس گیٹ کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جنگ خندق سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام فارغ ہوتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل اختیار کر کے ایک گھوڑے پر آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی گیٹ پر ملاقات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بنو قریظہ سے آپ کو جنگ کرنی ہے، ان سے جو ہے لڑنا ہے، کیونکہ انہوں نے آپ سے غداری کی جنگ کے اندر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ملاقات ہوتی ہے اس گیٹ کے پاس ہوتی ہے، اس وجہ سے اس گیٹ کو باب جبرائیل سے منسوب کیا گیا۔ اور اسی دروازے کو جو ہے باب نبی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی دروازے سے مسجد کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، اور اس کا نام باب عثمان بھی رکھا گیا، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر اسی دروازے کے بالکل سامنے موجود تھا۔ تو یہ ہے معلومات مسجد نبوی کے ان دو دروازوں کے سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین قبول کرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ محبت کرنے والا اور اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔